اسلامی تعلیمات کے مطابق روح حکم ربی ہے جو اس وقت تک جسم میں رہتی ہے جب تک رب تعالیٰ کا حکم ہو۔ روح کی حقیقت جاننے کے لیے سائنسدانوں کی کئی ٹیموں نے مختلف ادوار میں مختلف تجربات کیے مگر ان میں انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ سائنسدان روح کی ہیت اور اس کی ساخت سے متعلق تحقیق اور تجربات میں بہرحال اب بھی مشغول ہیں، جس کا ثبوت چین میں سائنسدانوں کی جانب سے کیا گیا ایک تجربہ ہے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اب تک شیئر کی جا رہی ہے۔ چینی سائنسدانوں نے ایک خاتون کے جسم سے نکلتی ہوئی روح کے مناظر ویڈیو کیمرے میں فلمانے کا دعویٰ کیا ہے اور یہ اس چینی خاتون کے جسم سے نکلتی روح کی ویڈیو اب تک کروڑوں بار سوشل میڈیا پر دیکھی جا چکی ہے۔ چینی سائنسدانوں نے اس عورت کو چند لمحے کے لیے موت کی وادی میں دھکیل کر اس کے جسم سے روح جدا ہونے اور اس کے فلمانے کی کوشش کی۔ چینی سائنسدانوں کے اس وہ بات کرنے میں کس حد تک صداقت ہے، ہم اس مشین کے انالیسس سے اس کا اندازہ لگاتے ہیں۔ دنیا میں پہلی بار انسانی روح کا نظارہ آپ لوگ دیکھ سکیں گے، ایسا ہونے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ یہ دعویٰ کسی شخصیت کی جانب سے نہیں بلکہ دنیا میں تیزی سے ابھرتے ہوئے ملک چین سے سامنے آیا ہے، جہاں دنیا کی سب سے طاقتور MRI مشین تیار کر لی گئی ہے۔ ایک نجی اخبار کی رپورٹ کے مطابق چین دنیا کی سب سے طاقتور MRI مشین بنائے گا جس سے پہلی بار روح کا وجود سامنے آ سکے گا اور انسانی شعور کی مکمل تصویر دنیا دیکھ پائے گی۔ سائنسی برادری پہلی بار روح کا مادی وجود حاصل کر پائے گی۔ چین نے دنیا کے سب سے بڑے طاقتور دماغ کے اسکینر تیار کرنے کا منصوبہ شروع کیا ہے۔ یہ اسکینر انتہائی مضبوط مقناطیسی فیلڈ پر وہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس سے پہلی بار زندہ انسانی دماغ میں ہر نیورون کی ساخت اور سرگرمیوں کے مشاہدے ہو سکیں گے۔ چین نے دنیا کے سب سے طاقتور دماغ کے اسکینر تیار کرنے کا منصوبہ شروع کیا ہے۔ یہ اسکینر مضبوط مقناطیسی فیلڈ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھے گا جس سے پہلی بار زندہ انسانی دماغ میں ہر نیورون کی ساخت اور سرگرمیوں کے مشاہدے ہو سکیں گے۔ اس منصوبے کا مقصد دنیا کی سب سے طاقتور MRI مشین یعنی میگنیٹک ریزونینس امیجنگ ڈیوائس تیار کرنا ہے۔ متوقع اسکینر نہ صرف تصویر یعنی سنیپ شاٹ فراہم کرے گا بلکہ اعصابی نظام میں اہم سگنلز وہ بھیجنے میں بھی ایک اہم کردار وہ تیار کرے گا اور سوڈیم، فاسفورس اور پوٹاشیم جیسے مختلف قسم کے کیمیکل ایجنٹس کی بھی نشاندہی ہو سکے گی جن سے پارکنسنس اور الزائمر جیسی شعور اور دماغ سے متعلقہ بیماریوں کا مطالعہ کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ منصوبے پر کام کرنے والے سینئر سائنسدان کا کہنا ہے کہ آرینیون مالیت کی اس ڈیوائس سے دماغی مطالعے میں انقلاب برپا ہونے جا رہا ہے۔ یہ آلہ مختلف تصویر پیش کرے گا جو اس سے پہلے دنیا کے سامنے نہیں آ سکی، یہاں تک کہ روح کو بھی دیکھا جا سکے گا۔ اب ناظرین، چینی ڈاکٹرز کی جانب سے یہ تجربہ وہ کرنے کی رٹ وہ انہوں نے لگا رکھی ہے، لیکن یہ کس حد تک کامیاب ہے یہ ہم لوگ اب بھی نہیں جانتے کیونکہ جو ویڈیو آپ لوگوں کو دکھائی جا رہی ہے یہ ویڈیو بنیادی طور پہ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن چین کی جانب سے اس طرح کا کوئی نہ کوئی معاملہ ہمیشہ سے کیا جاتا رہا ہے۔ یہ موجود جو مشین ہے MRI یہ دیگر مشینوں کی نسبت سینکڑوں گنا زیادہ طاقتور ہوگی۔ چین کے صوبے گوانگ ڈونگ کے شہر شینین میں وہ عمارت بھی تعمیر کی جا رہی ہے جس میں یہ سپر اسکینر نامی مشین رکھی جائے گی۔ اس منصوبے پر کام کرنے والے چینی سائنسدانوں نے میڈیا کو بتایا کہ موجودہ MRI اسکینر 1 ملی میٹر سے بڑے اجزاء کو اسکین کر سکتا ہے، جبکہ وہ جو سپر اسکینر بنانے جا رہے ہیں وہ اس سے 1000 گنا چھوٹے اجزاء کو دیکھنے کی صلاحیت کا حامل ہوگا اور اس کے ذریعے انسانی روح کو بھی اسکین کیا جا سکے گا۔ اس اسکینر کے ذریعے ہم دنیا میں پہلی بار انسانی دماغ کا کلی طور پر جائزہ لیں گے اور روح کو اسکین کریں گے۔ اس کے ذریعے ہمیں پتہ چل سکے گا کہ روح دراصل کیا چیز ہے اور اس کی ہیت کیا ہے۔ تاہم اس اسکینر میں کسی انسان کو تب تک نہیں ڈالا جائے گا جب تک جانوروں پر اس کے کامیاب تجربات نہیں کیے جاتے، کیونکہ سب سے پہلے تجربہ جانوروں پر ہی کیا جاتا ہے اور اس کے بعد تجربہ انسانوں پر کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ مرتے وقت دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے کسی کے پاس بھی صحیح معلومات نہیں ہے۔ سائنسدانوں کا کچھ معلومات وہ فائنڈ آؤٹ کرنے کا ان کا ایک طریقہ ہے پراپر، لیکن یہ سوال پھر بھی ایک راز ہی ہے۔ تاہم بعض سائنسدانوں نے حال ہی میں ایک تحقیق کی ہے جس سے نیورو سائنسز کے بارے میں دلچسپ معلومات ملتی ہیں۔ یہ تحقیق جینز ٹرائر کی سربراہی میں کام کرنے والے برلن اور اوہایو کی سنسنانی یونیورسٹی اور چیریٹی یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے کی ہے۔ اس کے لیے سائنسدانوں نے بعض مریضوں کے اعصابی نظام کی انتہائی قریب سے نگرانی کی ہے
اور اس کے لیے انہوں نے مریضوں کے خاندان والوں سے پیشگی اجازت لی تھی۔ یہ افراد یا تو کسی شدید سڑک حادثے میں زخمی ہو گئے تھے یا پھر انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ سائنسدانوں کو معلوم ہوا ہے کہ موت کے وقت انسانوں اور جانوروں کا دماغ ایک ہی طرح کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کام کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بھی میں بتاتا چلتا ہوں۔ اس تحقیق کا اہم مقصد مرتے وقت نہ صرف دماغ کی نگرانی کرنا تھا بلکہ یہ جاننے کی کوشش بھی کرنا تھا کہ کیسے کسی کو اس کی زندگی کے آخری لمحات میں بچایا جا سکتا ہے۔ سائنسدانوں کی اس تحقیق سے پہلے مردہ دماغ کے بارے میں جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں وہ سب معلومات جانوروں پر کیے جانے والے تجربات سے حاصل کرتا ہے۔ ناظرین، جسم میں خون کی گردش رک جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دماغ میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ یہ صورتحال جسے سیریبرل اسکیمیا کہا جاتا ہے، اس میں کیمیائی اجزاء کم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے دماغ میں الیکٹریکل ایکٹیویٹی مکمل طور پر خارج ہو جاتی ہے۔ ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ دماغ کو ٹھنڈا کرنے کا یہ عمل نیورونز کی اپنی توانائی کو محفوظ کرنے کی وجہ سے شروع ہوتا ہے، لیکن توانائی کو محفوظ بنانے سے کام نہیں ہوتا کیونکہ مرنے کا ڈر پھر بھی رہتا ہے۔ اس سب کے بعد ٹیشو ریکوری ناممکن ہو جاتی ہے۔ تاہم سائنسدانوں کی یہ ٹیم اس سارے عمل کو انسانوں کے حوالے سے مزید گہرائی میں جا کر سمجھنا چاہتی تھی، لہٰذا انہوں نے بعض مریضوں کے دماغ کی اعصابی سرگرمیوں کی نگرانی کی۔ ڈاکٹروں کی طرف سے ہدایات دی گئی تھیں کہ ان مریضوں کو الیکٹروڈ سٹرپس وغیرہ کی مدد سے ہوش میں لانے کی کوشش نہ کی جائے۔ سائنسدانوں کو معلوم ہوا کہ 9 میں سے 8 مریضوں کے دماغ کے خلیے موت سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں معلوم ہوا کہ دماغ کے خلیے اور نیورونز دل کی دھڑکن رک جانے کے بعد بھی کام کر رہے تھے۔ اس کے لیے خلیے گردش کرنے والے خون کا استعمال کرتے ہیں اور اس سے کیمیکل انرجی اور آکسیجن حاصل کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق جب جسم مر جاتا ہے اور دماغ میں خون کا بہاؤ رک جاتا ہے تو مرنے والے نیورون بچی توانائی کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الیکٹرو میکینیکل توازن کی وجہ سے دماغ کے خلیے تباہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے تھرمل انرجی نکل جاتی ہے اور اس کے بعد انسان مر جاتا ہے۔ لیکن تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ موت آج جتنی طاقتور ہے ضروری نہیں کہ مستقبل میں بھی اتنی ہی ہو۔ جین ڈرائی کا کہنا ہے کہ ایکسپیننشیل ڈی پولرائزیشن سیلولر ٹرانسفارمیشن شروع کرتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ موت نہیں، کیونکہ انرجی کی سپلائی کو بحال کرنے کے لیے ڈی پولرائزیشن کو الٹ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ ہے چین کی جانب سے دماغ کا وہ حال جو کہ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے۔ موت کی وادی کے کنارے پر کھڑے افراد کیسا محسوس کرتے ہیں؟ یہ سوال ہر اس شخص کو بے چین رکھتا ہے جو اپنے اندر تجسس کا مادہ رکھتا ہے۔ اس وقت کیا واقعی پاکستان میں یا کوئی اور چیز جو ہے وہ جیسے دنیا میں لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی ایک فلم چل رہی ہوتی ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے، کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ یہ جیسا کہ دعویٰ کیا جاتا ہے یا پھر آپ کی آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہو جاتی ہیں جیسے کہ ایک اور گروہ دعویٰ کرتا ہے، اور اس طرح کے اور سینکڑوں سوالات ماہرین کے ذہن میں بھی کلبلاتے رہتے ہیں۔ اس کیفیت کو جاننے کے لیے ماہرین نے نزا کی کیفیت میں مبتلا کچھ افراد کا معائنہ کیا۔ چند حیرت انگیز جو حقائق ہیں وہ سامنے آئے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ اس وقت انسان شدید سرور کی کیفیت اور جذبات کے بہاؤ میں ہوتا ہے۔ ماہرین نے آخری ہچکیاں لیتے مریضوں کے ECG اسکینر سے جانا کہ اس وقت دماغ میں برقی توانائی کا ایک طوفان سا امڑ آتا ہے۔ یہ طوفان 30 سیکنڈ سے 180 سیکنڈز کے بیچ تک برقرار رہتا ہے۔ اس موقع پر ماہرین نے 1 درجن سے زائد نیورو ٹرانسمیٹرز کو بھی متحرک دیکھا۔ ان میں ڈوپامین بھی شامل تھا اور نور ایپینیفرین بھی۔ ڈوپامین انسان کے اندر خوشی اور اطمینان کی کیفیت پیدا کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ شاید موت کے طویل انتظار کے خاتمے کے باعث خوشی کی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ نور ایپینیفرین جسم کو چکنا کرتا ہے۔ خیال یہ ہے کہ ایک بالکل نئے تجربے کا جو احساس ہے وہ جسم کو چکنا کر دیتا ہے۔ موت کے وقت کچھ افراد یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خود کو اندھیرے غار میں محسوس کیا جس کے دہانے سے روشنی پھوٹ رہی تھی اور جو انہیں بھی روشن کر رہی تھی۔ کچھ افراد خود کو اس روشنی کی جانب کھنچتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ کیفیت خون کے بہاؤ میں پیدا ہونے والی رکاوٹ اور آنکھوں کی جانب آتے ہوئے خون کے بہاؤ میں رکاوٹ کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ روایتی نظریے کے برعکس موت کا سبب دماغ میں ہونے والی سرگرمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ باتیں ساری آپ کو یہاں پر کیا بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے انسان کا دماغ جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک اور مزیدار بات جو ہے وہ چائنی جو سائنسدان ہیں ان کے حوالے سے بتانا چلوں کہ انہوں نے ایک ریسرچ جہاز ژیونگ ویانگ
होंग 10 जनूबी मगरबी और शुमाली मगरबी बहिरा हिंद में पोली मेटालिक सल्फाइड के ज़खायर की तलाश के लिए बुध को चीन की 49वीं समुद्री मुहिम जो पर रवाना कर दिया है। इस जहाज पर साइंसदान सवार हैं। ये जहाज 250 रोज़ा दौरे पर है, जिसके दौरान 25,000 नॉटिकल मील से ज़्यादा सफ़र किया जाएगा। 200 से ज़्यादा अफराद को लेकर मशरकी चीन के सूबा ज़ीयांग की बंदरगाह युआशुआन से रवाना हुआ है। सफ़र के चीफ साइंसदान ताओचिन हुई ने कहा है कि जहाज़ पर सवार साइंसदान रिसर्च करने का इरादा रखते हैं, जिसपे पोली मेटालिक के ज़खायर का सर्वे, बायोलॉजिकल जिन वसाइल के नमूने इकट्ठे करना, फ़ज़ाई और बहरी जो फल्कियाती चीज़ें हैं उनको जो है उनका मुशाहिदा करना और समुद्री ढांचों का जायज़ा लेना इसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि इस सफ़र का एक अहम पहलू ये होगा कि हम अपनी साइंसी मुहिम जोई में माहौलियाती मॉनिटरिंग भी कर सकेंगे और समंदर की सेहत के बारे में लोगों की तवज्जो जो है वो भी मबजूल करवाने में कामयाब होंगे।